بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 12 تاریخ ہے. کلاس میں تو آپ لوگوں نے گرامر پڑھنے کی خواہش کی تھی، لیکن میں نے آج آپ کو 19ویں حکایت پڑھانی تھی. وہ مختصر ہے، آج پیریڈ کے اختصار کی وجہ سے وہی کافی ہوتی، لیکن چلیں ہم ترتیب سے چلتے ہیں. 14 حکایتیں ہو گئی ہیں. حکایت 15، 15ویں حکایت. 15ویں پڑھ رہے ہیں نا جی؟ ہاں جی. لکھا ہے پہلا جزء، یکی از وزراء معزول شد، یکی از وزراء معزول شد، وب حلقہ درویشان در آمد. اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے اثر برکت صحبت ایشان، اثر برکت صحبت ایشان درو سرایت کرد و جمعیت خاطرش دست داد. یکی از وزراء معزول شد، ایک وزیر اپنے عہدے سے الگ کر دیا گیا. ایک وزیر معزول ہو گیا. آگے معزول شد کے بعد و در حلقہ درویشاں، و با حلقہ ہے نا، اور حلقہ درویشاں میں، درویشوں کے گروہ میں، درویشوں کے حلقے میں آ گیا تو اسے دلی سکون حاصل ہو گیا. آ گیا تو اسے دلی سکون حاصل ہو گیا. معزول ہوا، ایک وزیر معزول ہوا اور وہ حلقہ درویشاں میں آ گیا، وہ درویشوں کے گروہ میں آ گیا، اسے دلی اطمینان حاصل ہو گیا. آگے کیا ہے؟ نہیں وہ غلط، وہ اصل میں یہ ہے، اس درویشوں کے حلقے میں آ گیا، درویشوں کے گروہ میں آ گیا تو ان کی صحبت کا اثر اس کے اندر نفوذ کر گیا، اس کے اندر سرایت کر گیا. اثر سرایت کر گیا، اثر ان کے اندر، اس کے اندر بہت گہرا ہو گیا. تو ان کی صحبت کا اثر اس کے اندر بہت گہرا ہو گیا. تو یہ سرایت کر گیا کا ترجمہ بہت گہرا ہو گیا بھی کر سکتے ہیں، اور سرایت کرد کا ترجمہ نفوذ کر گیا بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اب ذرا اس کو دیکھ لیں کہ یکی از وزراء، وزراء میں سے ایک، لفظی ترجمہ، لیکن آپ اس کا ترجمہ صرف ایک وزیر رکھیں گے. معزول شد، معزول ہو گیا. جس طرح فارسی میں معزول ہے اسی طرح اردو میں معزول شدن فارسی سے ہم نے لیا معزول ہونا. ویسے معزول اس شخص کو کہتے ہیں جسے الگ کر دیا جائے. یہ عین زی لام ازل، یہ عربی کا لفظ ہے، اسی سے لفظ اعتزال ہے. اعتزال الگ ہو جانا، جس سے معتزلہ کا لفظ بنا ہے. معتزلہ الگ ہو جانے والے لوگ، عزلت پسندی، الگ تھلگ رہنا پسند کرنا، عزلت الگ تھلگ رہنا. تو معزول شد وبا حلقہ درویشان در آمد. حلقہ گولائی کو کہتے ہیں. درویش ظاہر ہے جب بیٹھتے ہیں محفل ذکر میں تو ایک دائرہ بنا لیتے ہیں، تو درویشوں کے دائرے میں آ گیا. تو یہاں درویشوں کے دائرے میں آ گیا کی بجائے درویشوں کے حلقے میں آ گیا. حلقے کا ترجمہ آپ حلقہ ہی کر سکتے ہیں، درویشوں کی محفل میں آ گیا. تو وب حلقہ درویشان در آمد، یہ اصل میں ہے در حلقہ درویشان آمد. در حلقہ درویشان، درویشوں کے حلقہ میں آمد آ گیا. اچھا، لیکن یہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ در کو آگے لے جاتے ہیں اور جس لفظ سے یہ آگے لے جاتے ہیں اس لفظ کے شروع میں بے لے آتے ہیں. مثلا
زید در مسجد آمد، زید مسجد میں آ گیا. تو اس کی جگہ یہ بھی ہو سکتا ہے زید بمسجد در آمد، زید مسجد میں آ گیا. یہ بس تھوڑا سا فرق ہے، اسے صحیح معنی میں اہل زبان ہی محسوس کر سکتے ہیں کہ در آمد اور یعنی در مسجد آمد اور بمسجد در آمد میں کیا لطیف سا فرق ہے. اسے ترجمے میں ظاہر نہیں کیا جا سکتا، بس یہ احساس کی بات ہے. خوبصورتی اس میں ہے، ذرا ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا. واہ حلقہ یہ درویشان درآمد، درآمد کے بعد کیا لکھا ہے؟ اثر برکت درویشوں کے حلقہ میں آ گیا تو ان کی صحبت کا اثر اس کے اندر سرایت کر گیا. بالکل ایسے آپ جیسے اردو میں کرتے ہیں نا، یہ سرایت کرنا یہیں سے ہماری اردو میں رائج ہے. اور میں نے کسی زمانے میں ایک شعر کہا تھا، کوئی غزل لکھی تھی، حدیث دل کو روایت ضرور کرتے ہیں، ذرا سا غم بھی حکایت ضرور کرتے ہیں، جو لوگ آ کے کسی طور دل میں گھر کر لیں تو وہ رگوں میں سرایت ضرور کرتے ہیں. تو یہ سرایت دوڑنا، رگوں میں دوڑنا. جی تو یعنی اثر صحبت اثر برکت ایشان، برکت صحبت ایشان در او سرایت کر. اچھا، اور وہ درویشوں کے حلقہ میں آ گیا تو ان کی صحبت کی برکت کا اثر اس کے اندر سرایت کر گیا، اس کے اندر سرایت کر گیا. جی قد وجمیت خاطرش دست داد، اور وجمعیت خاطرش دست داد، اور اس کو دل جمعی حاصل ہو گئی، اور اس کو دل جمعی حاصل ہو گئی. یہ دل جمعی بھی ہم نے یہیں سے لیا ہے. اچھا، جمعیت خاطرش دست داد، اور اس کو دل کا اطمینان حاصل ہو گیا. یہ جمعیت جمع کے معنی میں جمعی یہیں سے ہے. جمعی دل، جمعی دل کا اکٹھا ہونا. جمعیت خاطر، خاطر دل، اور جمعیت اکٹھا ہونا. جمعیت یہیں سے ہے نا، پریشان دل، دل پریشان، بکھرا ہوا دل. تو بکھرا ہوا دل بھی فارسی ترکیب ہے، فارسی سے آ کے اردو میں رائج ہوئی ہے. اس کا الٹ دل کا جمع ہونا، دل کا اکٹھا ہونا، وہ جمعیت خاطر ہے. جمعیت خاطر کے بعد جو شین ہے یہ اورا یا باو کے معنی میں ہے. تو باو یا اورا کی بجائے وہ مختصر سا لفظ ہے، صرف شین، وہ اس کو کے معنی میں. دست دادن، دست دادن ہاتھ دینا، ہاتھ میں دے دینا. یہ اصل میں ہے بدست دادن، ہاتھ کو دے دینا، یعنی ہاتھ میں دے دینا. تو ظاہر جس کے ہاتھ میں دے دی جائے کوئی شے تو کہا جاتا ہے یہ اس کو حاصل ہو گئی. تو یہاں سے دست دادن حاصل ہونا کے معنی میں معروف ہے. تو دست داد حاصل ہو گیا. جمعیت خاطر دل جمعی، دل کا اطمینان، اور شین اس کو دل. جمعیت خاطرش حاصل، یہ اصل میں جمعیت خاطر دست دادش یا دستش داد، یعنی اس شین کو دست کے ساتھ لگا لیں، وہ آگے لے جائیں، یا اورا دست داد، یہ اصل میں اس طرح ہے. اس کو اور اس کو دل کا پورا اطمینان حاصل ہو گیا، مکمل سکون قلب حاصل ہو گیا. پیچھے ذرا دیکھ لیں، یکی از وزراء کے بعد معزول شد سے آگے کیا لکھا ہے؟ وب حلقہ درویشان در آمد. یہ اتنا آمد بھی لفظ اتنی بار آ چکا ہے کہ اس کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں. حلقہ درویشاں مرکب اضافی ہے، درویشوں کا حلقہ، درویشوں کا گروہ.
درویشوں کا دائرہ. اس کے بعد کیا ہے؟ اثر برکت اثر برکت صحبت ایشان. تو یہ درویشان اور ایشان ملتے جلتے لفظ ہیں. ایشان اسم ضمیر منفصل ہے، اضافی ہے. تو اثر برکت صحبت ایشان، صحبت کا ترجمہ صحبت ہی کریں گے. ویسے فارسی میں صحبت کردن گفتگو کرنا کے معنی میں بھی آتا ہے. تو اچھا آگے ہے کیا ہے؟ صحبت کردن یعنی کسی کے ساتھ رہنا. تو صحبت کا ترجمہ صحبت اردو میں اسی طرح رائج ہے جیسے یہ لفظ فارسی میں معروف ہے. تو اثر برکت صحبت عیشا یہ سارا مرکب اضافی ہے. اثر کی اضافت برکت کی طرف، برکت کی اضافت صحبت کی طرف، صحبت کی اضافت ایشان کی طرف، اور ایشان کی ضمیر لوٹ رہی ہے درویشاں کی طرف جو کہ جمع ہے درویش کی. تو اس میں سرایت کرد، سرایت کر گیا، رچ گیا، سرایت کر گیا، رچ گیا بھی. اور اس کا یعنی ان کی صحبت کی برکت کا اثر اس میں رچ بس گیا، رچ گیا. تو سرایت کر دیسی ترجمہ یعنی مقامی یعنی سادہ تر اردو میں سرایت کر گیا، رچ گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ سرایت کردن یہ مصدر ہے، یعنی یہ فعل ماضی مطلق معروف ہے. شد وغیرہ، آمد وغیرہ یہ سارے پیچھے ماضی مطلق معروف، یہ آپ یاد رکھنا. آگے کیا ہے؟ آگے لکھا ہے وجمعیت خاطرش دستگاہ، وجمعیت خاطر، وجمعیت خاطرش دست داد، اور اس کو دل جمعی حاصل ہو گئی، اور اس کو پورا دل سکون قلب مل گیا، حاصل ہو گیا. تو وہ جو ہے نا میں نے ترجمہ کیا ہے درویشوں کے حلقے میں آ گیا تو، آ گیا تو، بس مجھے یہ ترجمہ اس جملے کے سٹرکچر کے لحاظ سے یہی صحیح لگتا ہے. آگے لکھا ہے ملک بارے دیگر برود، ملک بارے دیگر، ملک دوبارہ، بارے دیگر دوسری بار، ملک یعنی بادشاہ، بارے دیگر دوبارہ، دوسری مرتبہ، دوبارہ. بر او دل خوش، برو دل خوش کرد، اس پہ بادشاہ بر او اس پر بارے دیگر دوبارہ دل خوش کرد راضی ہو گیا، مہربان ہو گیا. دل کو خوش کرد اچھا کر لیا، یعنی بادشاہ نے اپنے دل کو اس پر دوبارہ اچھا کر لیا. یہ اس کے لفظوں کے مطابق لفظی مفہوم، لیکن اس طرح نہیں ترجمہ. یہ برکسی دل خوش کردن کسی پر مہربان ہو جانا، برکسی دل خوش کردن کسی پہ مہربان ہو جانا. آگے کیا ہے؟ آگے برو دل خوش کر عمل فرمود، اور اس کو کام دے دیا، اور اس کو عہدہ دے دیا، عہدے کی پیشکش کر دی. یہاں صحیح ترجمہ ہے عمل کام. فرمود، اس فرمود میں جو ہے نا وہ بہت کچھ پنہا ہو جاتا ہے. آپ یعنی فرمودن عربی میں لفظ ہے تفضل. تو آپ کسی سے کہنا چاہیں نا کہ یہاں بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، دو لفظ بولنے کی بجائے آپ سیدھا سے کہتے تفضل. اس کا مطلب صاحب یہ پکڑ لیجئے، یہ پکڑ لیجئے، بس اتنا کہہ دیتے ہیں تفضل. تو فارسی میں اس کی جگہ آتا ہے بفرمائید. آپ کسی کو بٹھانا چاہتے ہیں بفرمائید، کسی کو کوئی شے پکڑانا چاہتے ہیں بفرمائید کہہ دیں. تو یہاں عمل فرمود، تو یہ فرمود بول کر اس میں وہ سارا مفہوم آ گیا کہ اس کو عہدہ پیش کر دیا، اس کو عمل کام پیش کر دیا. بادشاہ اس پہ دوبارہ مہربان ہو. و عمل فرمود لکھا ہے نا، دل خوش کرد و عمل فرمود. بادشاہ اس پہ دوبارہ مہربان ہو گیا اور اسے عہدہ پیش کر دیا.
وہ قبولش نہیں آمد، اس کو قبول نہ آئے، اس کو قبول نہ ہوا، اس نے قبول نہ کیا، قبولش نہیں آمد، لیکن یہ عہدہ اب اسے قبول نہ ہوا، قبول نہیں آمد، قبول نہ آیا لفظی ترجمہ، لیکن اس کو قبول نہ ہوا، اس نے قبول نہ کیا، یہ اس کا اپنے محاورے کے مطابق ترجمہ۔ وہ گفت، اور اس نے کہا، معزولی بنزد خردمندان بہتر، معزولی بنزد خردمندان بہتر کہ مشغولی، معزول رہنا، عقل مندوں کے نزدیک الگ تھلگ رہنا، ایسے کاموں سے اہل یہاں معزولی اور بنزد خرد مندہ کے درمیان ایسے کاموں سے کا جو ہے نا وہ ترجمہ آپ حذف سمجھ لیں، ایسے کاموں سے بنزد خرد مندان عقل مندوں کے ہاں معزولی الگ تھلگ رہنا بہتر ہے کہ مشغولی، یا ان میں مشغول رہنا، یا ان کاموں میں مشغول رہنا، ایسے کاموں سے عقل مندوں کے نزدیک الگ رہنا بہتر ہے یا ان میں مصروف رہنا۔ تو یہاں مشغولی اور معزولی کے بعد جو چھوٹی یہ ہے، یہ اصل میں ہے مشغول، یعنی معزول بودن یا معزول شدن۔ اچھا، لیکن ادھر مشغول وہ ہے مشغول ماندن۔ تو یہ جو مشغول اور معزول کے ساتھ جو یا ہے وہ یا مصدری ہے، مصدر کا، مشغول خود مصدر نہیں ہے، مشغول یا معزول خود اسم مفعول ہیں عربی کے، لیکن اور فارسی میں بھی اسم مفعول کے طور پر ہی آ گئے ہیں، ان کے ساتھ چھوٹی یہ یا مصدری ہے۔ آگے بولیں کیا ہے؟ ہونا، رہنا وغیرہ معنی میں۔ جیسے ربائی ہے، ربائی بولیں، آنان کے بکنج عافیت، آنن کے بکنج عافیت، نشستند، آنن کے بکنج عافیت بنشستند، دندان سگو، دندان سگو، دہان مردم، دندان سگو دہان مردم بستند، دندان سگو دہان مردم بستند۔ آگے کیا لکھا؟ کاغذ بدری دند، کاغذ بدری دند قلم بشکستند، کاغذ بدری دند قلم بشکستند، وز دست و زبان، وز دست و زبان حرف گیرن، وز دست و زبان حرف گیرن رستند۔ انہوں نے یہ زیان لکھا ہے زبان کے، زبان کی جگہ انہوں نے زیان لکھا ہے، تو وہ کتابت کمپوزنگ کی غلطی ہے۔ اگر آپ پہلے مصرے پہ آ جائیں، پہلے یہ شعر وزن میں پڑا ہے، آنان کے بکنج عافیت بنشستند، وہ لوگ آنان کے، آنان آن کی جمع ہے، آن وہ ایک اور آنان وہ سب، تو یہ آنان اصل میں لوگوں کی طرف اشارہ ہے، آنان کے وہ لوگ جو بکنج عافیت، گوشائے عافیت میں، گوشائے سلامتی میں، بنشستند، گوشائے عافیت میں بنشستند بیٹھ گئے۔ نشستن سے فعل ماضی مطلق معروف صیغہ جمع غائب ہے، تو پھر کیا ہوا آگے؟ دندان سگو دہان مردم بستند، تو گویا انہوں نے کتوں کے دانت اور مردوں کا منہ بند کر دیا۔ کتوں کے دانت، یہاں کتے بول کر مراد مخالفوں لیا گیا ہے۔ سگ یہاں سگ ہا کے معنی میں ہے، کبھی فارسی میں لفظ واحد بول کر اس سے مراد جمع لیتے ہیں، یعنی دندان سگ ہا، تو اپنے یعنی سگ مخالفوں کے لیے استعارہ ہے، اپنے مخالفوں کے دانت اور دیگر مخلوق کے منہ
بند کر دیے. جی بستند، یہ بستن سے بستند ہے، یہ اسی طرح فعل ماضی مطلق معروف صیغہ جمع غائب. دندان سگ مرکب اضافی ہے، دہان مردم بھی مرکب اضافی ہے، کنج عافیت بھی مرکب اضافی ہے. جی لکھا ہے کاغذ بدری دند و قلم بشکستند. کاغذ بدری دند و قلم بشکستند، انہوں نے کاغذ پھاڑ دیا اور قلم توڑ دیا. کاغذ بدری دند، تو دریدن پھاڑنا اور دریدند، اور اسی طرح شکستن توڑنا. تو دریدند فعل ماضی مطلق معروف صیغہ جمع غائب، اور شکستن سے فعل ماضی مطلق معروف شکستند صیغہ جمع غائب. جی آگے ہے واز دست و زبان حرف گیرا. وز دست و زبان حرف گیرن رستند. بگران اچھا یہ جو ہے نا انہوں نے جو کہ کاغذ بھی پھاڑ دیا، کاغذ پہ انہوں نے کچھ لکھنا تھا، انہوں نے کچھ نہیں لکھا. تو قلم سے لکھنا تھا تو وہ قلم بھی توڑ دیا. تو اس کا نتیجہ تن پھر وہ وز کیا لکھا ہے، وز دستو وز دست وزبان حرف وز دست و زبان حرف گیرا، حرف پکڑنے والے لوگوں کے ہاتھوں سے زبان سے رستند وہ چھوٹ گئے. یہ لفظ اصل میں یہ لفظ کبھی رستن بھی آتا ہے اور کبھی رستن بھی آتا ہے. رستن آزاد ہونا چھوٹنا، اور رستن آزاد ہونا چھوٹنا. رے پہ نا کبھی پیش اور کبھی زبر، یہ فارسی میں پنجابی کی طرح لفظوں کے تلفظ میں الٹ پھیر ہو جایا کرتا ہے. تو یہاں اگر رستند باندھا جاتا تو قافیے کی خلاف ورزی ہو جاتی، لہذا یہاں رستند پڑھا جائے گا. یہ بھی فعل ماضی صیغہ جمع غائب ہے. تو وز یہ وز ہے، اصل میں از سے کے معنی میں. دست و زبان یہ زیان لکھا ہے، اگر رہبر فارسی میں غلط ہے. دست و زبان کا مطلب زبان اور ہاتھوں، زبان اور ہاتھوں سے حرف گیر، حرف گرفتن، حرف پکڑنا، بات پکڑنا. حرف بات کے معنی میں بھی ہے، یعنی حرف زدن کسی سے بات کرنا. صحبت کردن بھی بات کرنا ہے، حرف زدن بھی بات کرنا ہے. تو حرف بات کے معنی میں، حرف کا معنی عربی میں، ویسے یہ فارسی میں بھی پہلو بھی ہوتا ہے. تو حرف عربی کا لفظ ہے، پہلو کے معنی میں، طرف کے معنی میں. اچھا حرف کے اور بھی مختلف معنی ہیں. گرامر میں حرف ایک آواز بھی ہے، اور گرامر میں حرف ایک الگ لفظ بھی ہوتا ہے. وہ لفظ جو اپنا پورا معنی نہیں دیتے بلکہ کسی اور کے ساتھ مل کے اپنا معنی مکمل کرتے ہیں، ہر اس لفظ کو حرف کہا جاتا ہے. اسم فعل حرف کی اصطلاحوں سے آپ واقف ہیں، لیکن یہاں حرف بات کے معنی میں ہے. حرف گیر بات پکڑنے والا، گرفتن پکڑنا. گرفتن سے گیرد فعل مضارع ہے، اور حرف کے بعد جیسے میں نے کئی بار بتایا ہے کہ فعل مضارع سے دال اڑا دیں تو وہ گیر فعل امر بن جاتا ہے. فعل مضارع گیرد ہے، اس کا دال اڑا دیں تو فعل مضارع فعل امر بن جاتا ہے. فعل امر کو اگر آپ کسی اور لفظ کا لاحقہ بنا دیں، یعنی اس کے آخر میں لگا دیں، تو پھر وہ سارا لفظ وہ اسم فاعل یا اسم صفت ترکیبی بن جاتا ہے. تو دستگیر ہاتھ پکڑنے والا، اور حرف گیر حرف پکڑنے والا، بات پکڑنے والا، یعنی نقاد. تو تنقید کرنے والوں کے دست و زبان سے وہ آزاد ہو گئے. جی آگے بولے کیا ہے؟ چیز ختم ہو گیا، بس یہ ختم ہو گئے. جی آگے پڑھے جو کیسے. ملک گفت بادشاہ نے کہا، ہر آئینہ مارا خرد مندی، ہر آئینہ مارا خرد مندی کافی باید. بہرحال ہمیں تو ایک کامل دانا
چاہیے. مارا خرد مندی کافی باید. مارا خرد مندی کافی باید کے بعد کیا لکھا ہے؟ باید کے تدبیر مملکت کہ تدبیر مملکت بشاید. کہ تدبیر مملکت بشاید. یہ پشاید غلط لکھا ہے. پشاید جو ہے نا یہ غلط ہو گیا ہے، اصل میں بشاید ہے. جو امور مملکت چلانے کا اہل ہو، امور مملکت چلانے کے قابل ہو. تدبیر مملکت یہ اصل میں ہے تدبیر امور مملکت. تو تدبیر مملکت، تدبیر امور مملکت، امور مملکت چلانے کا شاید اہل ہو، قابل ہو، موزوں ہو. تو مارا ہر آئینہ بہرحال. یہ ہر آئینہ حضرت شاہ ولی اللہ کے ترجمہ میں اکثر آیا ہے اور انا کے ترجمہ کے طور پہ آیا ہے. انا بے شک، یقیناً. تو ہر آئینہ بہرحال. لیکن یہ بہرحال ہر آئینہ اس کا ترجمہ بہرحال کرنے کی بجائے میرے خیال میں ہمیں تو کیا لکھا ہے؟ دوبارہ پڑھو عبارت. ہر آئینہ مارا خرد مندی ہمیں تو دیکھیں، تو اردو میں تاکید کا لفظ ہے. قرآن پاک میں بھی جہاں انا آتا ہے مترجم اس کا ترجمہ اکثر بے شک ہی کر ڈالتے ہیں. حالانکہ کہیں آپ اس کا ترجمہ تو بھی کر سکتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ اس طرح ترجمہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں. وہ تاکید ترجمے میں بالکل آ جاتی ہے جو قرآن پاک میں لفظ انا کی صورت میں موجود ہے. بھئی اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ کے ترجمہ میں بھی انا لفظ یہاں بھی ہے، اکثر وہاں ہر آئینہ ہی ترجمہ آتا ہے. تو ہر آئینہ کا ترجمہ یہاں بہرحال کر لیں گے تو بہرحال ہمیں بہرحال اس طرح ترجمہ کریں. ہمیں بہرحال ایک پورے دانا کی، پورے عقل مند کی، یعنی دانائے کامل کی، ہمیں بہرحال ایک دانائے کامل چاہیے. ایک ایسا دانائے کامل چاہیے جو یہ جو ہے نا امور تدبیر مملکت سے پہلے کہ یہ اسم موصول ہے جو ان دونوں جملوں کو جوڑ رہا ہے آپس میں. تو ہمیں تو ہر آئینہ تو کے معنی میں یا بہرحال کے معنی میں ٹھیک ہے. یہاں بے شک کا ترجمہ نہیں چلے گا. مارا ہم کو خرد مندی کافی پورا. خرد مند عقل مند، یہاں عقل مند کی بجائے دانا کا لفظ کر لیں ترجمے میں. دانائے کامل. باید ہمیں چاہیے، یہ بایستن سے باید فعل مضارع ہے، چاہیے کے معنی میں، کہ جو تدبیر امور مملکت را بشاید. یہ یہاں آگے را کا لفظ یہاں حذف شدہ سمجھ لیں. تو جو مملکت کے امور کی تدبیر کے لیے بشاید قابل ہو، کے لیے موضوع ہو. شایستن مصدر سے فعل مضارع، شاید موضوع ہونا، قابل ہونا، اہل ہونا. آگے بولے. آگے ہے تدبیر مملکت بشاید کے بعد گفت ای ملک. اس نے کہا ای ملک، اے بادشاہ سلامت. نشان خرد مندی کافی خرد مندی لکھا ہوا ہے نا، نشان خرد مندی کافی جزانیست کہ بچنن کارہا تن ندہت. اچھا، کہ بادشاہ سلامت نشان خرد مندی کافی دانائے کامل کی نشانی یہ ہے، آنست نشان خرد مندی کافی آنست کہ دانائے کامل کی
نشانی یہ ہے، علامت یہ ہے کہ وہ آنست یہ ہے کہ وہ با چنن کارہا ایسے کاموں کی طرف، ایسے کاموں کی طرف راضی و راغب نہ ہو، ایسے کاموں کی طرف راضی و راغب نہ ہو. اچھا، یہ ایسے کاموں میں منہمک نہ ہو، ایسے کاموں میں منہمک نہ ہو. تو یہ با کی طرف کے معنی میں سمجھ لیں. اگر آپ نے آگے ترجمہ راضی و راغب کرنا ہے، رضا و رغبت نہ رکھے، تن نہ دہت، ایسے کاموں کی طرف تسلیم و رضا نہ رکھے، ایسے کاموں کی طرف رضا و رغبت نہ رکھے، ایسے کاموں کو اپنا آپ پیش نہ کرے. یہ ہے اصل میں تن دادن. تن جسم، دادن دینا. تن دادن اپنا آپ پیش کر دینا. تو ظاہر ہے اپنا آپ پیش کر دینا میں وہ راضی ہو، وہ مان لینا، راضی ہونا. ایسے کاموں کو اپنا آپ پیش نہ کرے، ایسے کاموں میں منہمک نہ ہو. اب یہ ترجمہ کر سکتے ہیں. اچھا، انہوں نے دیکھیں یہاں کیا ترجمہ کیا ہے. انہوں نے کیا کافی عقل مند شخص کی تو نشانی یہ ہے. کافی عقل مند کی نشانی تو یہ ہے. یہاں کافی کا ترجمہ کافی نہیں بنتا، پورا عقل مند. پورے کافی ہوتا ہے پورا، تو کافی عقل مند، پورے عقل مند کی یعنی دانائے کامل کی نشانی تو یہ ہے. آگے کیا ہے کہ یہ ہے کہ وہ اس قسم کے کاموں کے کرنے پر راضی نہ ہو. وہ پھر وہ جو راضی اور راغب نہ ہو، ٹھیک، مائل نہ ہو، راضی نہ ہو. جی، ایسے کاموں کے سپرد اپنے آپ کو ایسے کاموں کے سپرد نہ کرے. یہ زیادہ نہیں صحیح ترجمہ، یہ زیادہ اچھا ترجمہ. یعنی پورے عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے کاموں کے حوالے نہ کرے، ایسے کاموں کے سپرد نہ کرے، ایسے کاموں کو اپنا جسم نہ دے، ایسے کاموں میں منہمک نہ ہو. جی آگے شعر ہے ہما برہما. اس کے جو ہے نا وہ جو مختلف ترجمے یعنی اس لفظ کی وضاحت میں جو مختلف معنی پیش کر دیے گئے ہیں، تو یہ ترجمہ کرنے والے کے دل میں جو بھی معنی رہ جائے وہ ان میں سے ملتا جلتا معنی ترجمے میں لے آئے. یہاں پہ ملا کی غلطی کی ہے، ہما ہی لکھا. اچھا، لیکن یہ نا شعر پڑھنے سے پہلے ذرا پیچھے سے عبارت پڑھو کیا لکھی ہے. کافی جزآن نیست. اچھا، یہاں جو ہے نا وہ ترجمے میں یہ جزآں ترجمہ کرتے ہوئے میرے ذہن سے جزآں کا لفظ نکل گیا. دوبارہ ذرا پڑھیں. نشانے خرد مندی کافی جزآں نیست. پورے عقل مند کے لیے یا دنائے کامل کی نشانی اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کاموں میں اپنا آپ صرف نہ کرے، کہ وہ اس طرح کے کاموں کی طرف راضی اور راغب نہ ہو، اس طرح کے کاموں کو اپنا آپ پیش نہ کرے، اس طرح کے کاموں میں منہمک نہ ہو. تو یہ جزآں نیست یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. علامت خرد مند کافی جزآں نیست، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے کہ وہ بچن انکارہا ایسے کاموں کی طرف انہماک و رغبت، رضا و رغبت نہ رکھے، ایسے کاموں کی طرف رضا و رغبت نہ رکھے. تن نہ دہت. یا اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، یعنی جزآں نیست کی جگہ پہ کہ دانائے کامل کی علامت یہی ہے کہ وہ اس قسم کے کاموں کی طرف رضا و رغبت نہ رکھے. یعنی جزآں نیست کا ترجمہ یہی ہے کر سکتے ہیں،
یا اس کے سوا نہیں ہے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں. بچنن یہ اصل میں ہے چن ان کارہا، چن کی طرح، اور ان کارہا یہ کام، تو ان کاموں جیسے کاموں کی طرف، ان کاموں جیسے کی طرف، ان کاموں جیسی کسی شے کی طرف، یا اس قسم کے کاموں کی طرف، کوئی سا ترجمہ آپ سمجھ لیں اور اسے ذہن نشین کر لیں. اچھا، نشان، نشانی، یہی یہ نشان ہی پنجابی اردو میں نشانی کے طور پہ آ گیا ہے. ہاں، آگے کیا ہے؟ تن تن دادن. تن دادن وہ لغات کشوری میں لکھا ہوا ہے تن در دادن. یہ لفظ اصل میں تن در دادن ہے. تو یہاں کبھی کبھی کوئی لفظ، وہ معمولی لفظ، معمولی تغیر رکھنے والا لفظ، وہ حذف بھی ہو جاتا ہے، تو در حذف ہو گیا. یہی فارسی لفظ ہے جو اردو میں تندہی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام پوری تندہی سے سر انجام دیا، یعنی پورے انہماک کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پوری رضا اور رغبت کے ساتھ سر انجام دیا. جی آگے بولیے، کیا ہے؟ شیر ہے. ہمائے برہمہ مرغان از آنن شرف. اچھا، یہ تن نہ دہد، یہ دہد فعل مضارع ہے دادن سے. اچھا، اب شیر پڑھیں آپ. ہمائے برہم ہمائے برہم مرغاں ازاں شرف دارد. ہمائے سب پرندوں پر اس وجہ سے فضیلت رکھتا ہے، شرف رکھتا ہے، بزرگی رکھتا ہے. ہما پرندے کی دیگر سب پرندوں پر اس وجہ سے برتری ہے، اس وجہ سے شرف ہے. ہما پرندوں کی دیگر پرندوں پر، دیگر سب پرندوں پر اس وجہ سے برتری ہے، اس وجہ سے فضیلت ہے. کیا؟ کہ استخوان خورد، کہ استخوان خورد جانور نے آزارد، کہ وہ ہڈیاں کھا لیتا ہے، کسی زندہ کو اذیت نہیں پہنچاتا، کسی زندہ جانور کو اذیت نہیں پہنچاتا. تو یہاں جانور بول کر زندہ کی طرف اشارہ کر دیا گیا، جان والا. تو استخوان ہڈی، یہاں استخوان بول کر ہڈیاں مراد لیا گیا ہے. خرد، خوردن سے فعل مضارع ہے، خوردن کھانا، خرد اس نے کھایا اور خرد وہ کھائے. یہاں فعل مضارع ہے تو فعل مضارع، لیکن یہ فعل حال کا معنی دے رہا ہے، کھا لیتا ہے. ہڈیاں تو کھا لیتا ہے، ہڈیاں کھا لیتا ہے، لیکن جانور نے آزارت، کسی زندہ مخلوق کو، کسی زندہ پرندے کو یا کسی زندہ مخلوق کو اذیت نہیں پہنچاتا. تو یہ نئے ازارت جو ہے نا، یہ مضارع منفی ہے، لیکن یہ مضارع منفی بھی خرد کی طرح فعل حال منفی کا معنی دے رہا ہے. تو اس کا ترجمہ اردو میں ظاہر حال ہی میں کریں گے، فعل حال ہی میں ترجمہ کریں گے. تو یہ اصل میں لفظ ہے آزردن، کسی کو دکھ دینا، اذیت دینا، اور اس سے آزارد فعل مضارع ہے. تو جانور، جان والا، یہ فارسی سے جانور اردو میں جانور کے معنی میں، جس میں چوپائے ہیں یا جس میں درندے، چرندے، پرندے سب شامل ہیں. اسی طرح یہ مور و مگس بھی. ہاں، تو پھر اور یہ ترجمہ جان والا کریں گے، زندہ کریں گے. یہ کیا لکھا ترجمہ انہوں نے؟ شیخ کا ترجمہ، ہما تمام پرندوں پر اس لیے فضیلت رکھتا ہے کہ وہ ہڈی کھاتا ہے اور کسی جانور کو تکلیف نہیں دیتا. کسی جانور کو نہیں، زندہ کو تکلیف نہیں دیتا. ہڈی کھا لیتا ہے، کسی زندہ کو تکلیف نہیں دیتا. یہاں جانور جان والا کے معنی ہے، کسی جان والے کو تکلیف نہیں دیتا، جانور زندہ. یہ ترجمہ میرے خیال میں شیر کی روح کے خلاف ہے، کسی جانور کو تکلیف نہیں دیتا. یہ کیا بات ہوئی؟